رمضان برکات رمضان. میں فیصل قربان، میرا نام محمد ذوالکرنین ہے. محمد ہمتا ہے. جیسے ہم اکثر مدنی چینل پہ ماحولیاتی آلودگی اور صفائی ستھرائی کے لیکچر سنتے رہتے ہیں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اپنے ٹیچرز کو، یا جیسے ٹیچرز ہمیں گائیڈ لائن دیں، کیسے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو کہ وہ برا بھی نہ منائیں اور ان کی گائیڈ لائن بھی ہو جائے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ہم کیسے کلاس روم میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک بیان سنا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ اسمارٹ فون مطلب کس طرح نقصان دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اکثر ہمارے مطلب دوست جو ہوتے ہیں گیدرنگ میں ہوں، کسی سے مل رہے ہوں، تو وہ زیادہ تر اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. تو ہم ان کو کس طرح کہیں کہ آپ اسمارٹ فون کم یوز کریں، کیونکہ وہ برا سمجھتے ہیں. اس طرح اگر ان کو بتائیں تو. مدنی چینل کا یہ نعرہ ہے کہ ہم غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، لیکن یہاں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی اور اسٹوڈنٹس بعض اوقات ٹیچرز کی بھی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے. اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی، 3 چیزیں ہیں. عبدالحبیب بھائی سب سے پہلے آپ. سب سے پہلی بات تو وہ اسمارٹ فون والے سوال کو لے لیتے ہیں کہ اسمارٹ فون ہم نے سنا تھا کہ اس کا استعمال میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہر چیز کے 2 استعمال ہوتے ہیں، پازیٹیو استعمال بھی اور نیگیٹو بھی. ہمارے پاس اس وقت ٹیبلٹ بھی پڑا ہوا ہے اور اسمارٹ فون بھی پڑا ہوا ہے، تقریباً ہم سبھی یوز کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے اس کا اچھا استعمال نہیں ہے. تو کسی کو براہ راست یہ کہنا کہ آپ اسمارٹ فون ہی یوز نہ کریں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. آپ اسمارٹ فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو غلط کام ہوتے ہیں اس کی آگاہی دیں، اس پر اچھی سی بات کریں. اور اسی لیے جو یہ واٹس ایپ پہ دعوت اسلامی کی جو کلپس ہیں، ہمارا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، لوگوں کو سوشل میڈیا سے نکال نہیں سکتے، تو کیوں نہ سوشل میڈیا پہ ہم جا کر ایسی ایسی چیزیں ڈال دیں. تو اس طرح اگر پازیٹیو وے میں اچھے انداز میں سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو گناہوں سے انشاءاللہ بچ کر ہم کر پائیں گے. دوسری بات انہوں نے جو غیبت کی کہی، بالکل دعوت اسلامی کا نعرہ ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں. آپ خود ہی کہتے ہیں دعوت اسلامی کا نعرہ ہے غیبت کے خلاف جنگ ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غیبت سے ہم بچ نہیں پاتے. تو آئیے پہلے تو سب سے پہلے میں اس پر مشورہ یہ دوں گا، یہ جو ماشاءاللہ اسلامی بھائی نا اسٹوڈنٹ، یہ بڑے قابل ہوتے ہیں. بالکل ایک تھوڑا سا نا اپنا مطالعہ بڑھا لیں. اگر یہی میرے بھائی یا جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کالج سے، ہمارے اسکول سے غیبت ختم ہو جائے، تو وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا پہلے خود مطالعہ کریں. اب دوست بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے، یار میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور غیبت کی تباہ کاریوں میں سے کوئی واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں. ٹاپک تو چھیڑا جا سکتا ہے نا کہ یار جب اتنا گناہ ہے تو کیوں نہ ہم غیبت سے بچیں. اچھا پتہ ہے غیبت کی مثالیں کیا ہیں؟ اتنی انٹرسٹنگ مثالیں، 1800 کے قریب مثالیں اس کتاب میں موجود ہیں. تو اگر اس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان مثالوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو اتنی دلچسپی بھی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ اویئرنیس کریٹ ہو جائے گی. یہ کہتے رہنا کہ سب غیبت کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ باپا فرماتے ہیں نا، کہنے سے نہیں، کڑنے سے نہیں، کرنے سے ہوگا. تو کڑن کے ساتھ ساتھ اگر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ رزلٹ آنا. ماشاء اللہ. ماحولیاتی آلودگی، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اپنے اسکول کالج اور اپنے گھر، اسی طرح اپنی کلاس کو کس طرح ہم اس کو کریں کہ ہم اب اس آلودگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ اولاً تو یہی کہ اپنے آپ سے جو ہے وہ صفائی کو شروع کریں. خود فی نفسی ہی اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس نے جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم کے اعتبار سے سب سے پہلے صفائی کے احکامات دیے کہ ناخن جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ کاٹنا جو ہے وہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے. یوں ہی جو ہے وہ مونچھیں بڑھیں تو وہ کاٹ لیں، داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے بڑھے تو اس کو کاٹنے کا، اس کو سنوارنے کا، بال کو سنوارنے کا جو ہے وہ حکم دیا. پھر لباس جو ہے وہ صاف ستھرا پہننے کا حکم دیا. اور اسلام وہ پیارا دین ہے کہ دیکھیں اسلام نہ صرف نجاست ظاہری سے پاکی کا حکم دیتا ہے، نجاست باطنی سے بھی جو ہے وہ پاکی کا حکم دیتا ہے. ایک لباس ہے آپ کا ویسے تو جناب بہت جو ہے وہ صاف ستھرا اجلا وسا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ناپاک ہے. جی، تو اب ویسے تو آپ کو صفائی نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ جو ناپاکی ہے وہ آپ کی روح کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے. تو آپ کو اپنے جسم کو بھی پاک کرنا ہے کہ آپ ویسے تو آپ نے جناب منہ ہاتھ جو ہے وہ دھو لیا، لیکن جو شریعت مطہرہ نے جو وضو کا طریقہ دیا ہے، جو کہ جس پانی سے دیا ہے کہ وہ پانی مستعمل نہ ہو، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ظاہری صفائی تو کریں ہی کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ باطنی صفائی کو بھی اختیار کریں. استاد صاحب کی اصلاح کیسے کریں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں اس کا ایک اشارہ یوں دے دیتا ہوں کہ صرف استاد صاحب کی نہیں، دنیا میں کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے نا تو اس کو محبت کے ساتھ اکیلے میں اور پیار سے عرض کیا جائے. ہم اصلاح کرتے وقت بھی بندے کا دل توڑ دیتے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کے سامنے اگر کسی نے کسی کی اصلاح کی تو اس نے اس کو ذلیل کیا، اور اکیلے میں اصلاح کی تو اس نے اس کو مزین کیا. اچھا اب معاملہ ہے بڑے کا، والد ہیں، استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں، نگران ہیں، تو ان کی اصلاح تو نہیں کہیں گے، ان کو مشورہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے آ کر بات کرنے کی بجائے کوئی چھوٹا سا مکتوب لکھ دیا جائے.